من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها تبع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ہر قسم کی تعریف و حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس کی بے پناہ رحمتیں کائنات کے ہر ذرہ پر ہر لمحہ برس رہی ہیں انگنت درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر خصوصاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید
الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں وہ اعمال نہ بتاؤں جو خسارہ والے اعمال ہیں، نقصان والے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، یہ وہ اعمال ہیں جو دنیا ہی میں برباد ہو گئے، دنیا میں ہی ان کا عمل خسارے میں چلا گیا، اور وہ یہ گمان کرتے رہے، یہ سوچتے رہے کہ ہم تو بہت اچھا عمل کر رہے ہیں۔ ان کا عمل کیا ہوا؟ دنیا ہی میں برباد ہو گیا، اور وہ یہ سوچتے رہے، یہ گمان کرتے رہے، اس فریب میں رہے کہ ہم بہت اچھا عمل کر رہے ہیں۔ ایسی ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ لوگوں کی مثال دیتے ہوئے فرمایا اس طرح کے عمل جو کرتے ہیں کہ ان کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو ریگستان میں پیاسے کی طرح ہو، بہت زیادہ پیاسا ہو اور چمکتے ہوئے ریت کو وہ سمجھ رہا ہو کہ یہ پانی ہے، اور پھر جب دوڑتا ہوا پیاس کی شدت میں اس تک پہنچتا ہے تو وہاں اس کو سوائے تھکان کے، سوائے مایوسی کے کچھ نہیں ملتا۔ اس کی پیاس میں اور زیادتی ہی ہوتی ہے لیکن اس کو پانی نہیں ملتا۔ وہ چمکتے ہوئے ریت کو پانی سمجھ رہا تھا۔ کہتے بہت سارے لوگ ایسے ہیں دنیا میں جو بہت سارے اعمال ایسے کرتے ہیں جو چمکتا ہوا ریت، گویا وہ یوں سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو بہت اچھا عمل کر رہے ہیں، لیکن ان کے اعمال دنیا ہی میں اللہ برباد کر دیتا ہے، خسارے میں ہے۔ وہ اس پیاسے کی طرح ہے جو چمکتے ہوئے ریت کو پانی سمجھ رہا ہے۔ جیسے ہی محرم آتا ہے، اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، شہادت حسین کے تعلق سے شیطان نے دو طرح سے لوگوں کو گمراہ کیا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں دو طرح سے شیطان نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ نمبر ایک کہ اس میں ایک طبقے کو اس طرح گمراہ کیا کہ شہادت حسین ہونے کی وجہ سے اس کے غم میں وہ نوحہ اور ماتم کرتے ہیں، سینہ کوبی کرتے ہیں اور اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ اس طرح یہ لوگ گمراہ ہو گئے۔ اور دوسرے طرح کے طبقے وہ ہیں جس نے اس کی وجہ سے سلف کو، سلف صالحین پر لعن طعن کیے، سلف صالحین پر طعن و تشنیع کی اور ان کو برا بھلا کہا۔ یہ دونوں طرح سے، یہ دونوں ہی طبقے گمراہی میں ہیں۔ آئیے اس سلسلے میں احادیث کی روح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا شرعی حیثیت ہے۔ سب سے پہلی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جس شخص نے اپنے رخسار پیٹے، رخسار پہ تماچا مارا، رخسار پیٹا، اور اپنے گریباں کو چاک کیا اور جاہلی عصبیت کی آواز کو بلند کیا۔ اس حدیث کو امام بخاری نے بخاری میں حدیث نمبر 1294 پر ذکر کیا ہے۔ تین باتیں ہیں، کیا کیا ہے گنیے۔ نمبر ایک، اس نے اپنے رخسار پہ چانٹا مارا، اپنے رخسار کو پیٹا، اپنے گریباں کو چاک کیا، گریباں کو پیٹا، سینہ کوبی کی، گریباں کو پیٹا، اور نمبر تین کہ جاہلی عصبیت کی آواز میں سے آواز کو بلند کیا۔ یہ تین کام کیے، ایسا شخص ہم میں سے نہیں ہے، مطلب وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا
وہ کچھ بھی ہو جائے لیکن وہ مسلمان، وہ مومن نہیں ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے. اچھا، دوسری حدیث سماعت فرمائیے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوقت مصیبت میں، یعنی مصیبت کے وقت میں، ان سے جو لوگ اپنے مصیبت کے وقت میں چیخو پکار کرتے ہیں اور اپنا سر مڑھاتے ہیں اور اپنے گریباں کو چاک کرتے ہیں، گریباں پھاڑتے ہیں، سینہ کو بھی کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے، ایسی عورتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بری ہیں، ان سے بری ہیں، ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس حدیث کو صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1296 پر امام بخاری نے ذکر کیا ہے. تو جو ایسا کرتے، سر مڑھاتے اور گریباں چاک کرتے اور کیا کرتے، چیختے چلاتے، چیخوں پکار کرتے ہیں مصیبت میں، مصیبت کے وقت میں، تو ایسے لوگوں سے نبی بری ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ تیسری حدیث سماعت فرمائیے. حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، یہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے بعض لوگ یا میری امت زمانے جاہلیت کے 4 کام نہیں چھوڑے گی. کتنے کام نہیں چھوڑے گی؟ 4 کام نہیں چھوڑے گی. اب گنیے. نمبر 1، حسب اور نسب پر فخر کرنا. یہ حاج ہمارے اندر ہے، ہم سید ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، تو حسب اور نسب کی وجہ سے خود کو بڑا سمجھنا اور اس پر فخر کرنا کا یہ جاہلیت کے کاموں میں سے. جو ایسا کرتا ہے سمجھ لیجئے یہ آدمی جاہل ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. اگر اس نے یہ عمل کیا کہ صرف نسب کی وجہ سے اس نے اپنے اوپر فخر کی کہ میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، تو اس نے جاہلیت کے کاموں میں سے کام کیا. ایسا شخص جاہل ہے. تو جاہلیت کے کاموں میں سے 4 کام میں پہلا کام کیا ہے؟ اپنے نسب پر فخر کرنا ایک، اور دوسرا نسب پر لعن طعن کرنا، طعن و تشنیع کرنا. جو آدمی میری نسب سے چھوٹی نسب کا ہے، چھوٹی برادری کا ہے، تو اس پر لعن طعن کرنا، اس کو ذلیل سمجھنا، چاہے وہ کتنا ہی متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو. اللہ اکبر. کہا کہ یہ جاہلیت کے کاموں میں سے ہے، یہ جاہلانہ کام ہے کہ انسان برادری کی وجہ سے، نسب کی وجہ سے کسی کو ذلیل اور حقیر جانے، اس پر طعن و تشنیع کرے. یہ دوسرا کام ہے. اور تیسرا کام کیا ہے؟ نبی نے فرمایا کہ بارش ستاروں کے ذریعے سے طلب کرنا. یہ تیسرا کام. اور چوتھا کام ہے کہ مصیبت کے وقت میں نوحہ اور ماتم کرنا. اللہ اکبر. نوحہ اور ماتم کرنا کہ جو عورت نوحہ کرتے کرتے مر گئی بغیر توبہ کے، تو ایسی عورت قیامت کے دن اس حال میں اٹھائی جائے گی کہ اس کے بدن پر، اس کے جسم پر گندھک کی قمیص اور خارش کا چادر ہوگا. اللہ اکبر. اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ علیہ مسلم شریف میں حدیث نمبر 934 پر ذکر فرمایا ہے. کتنی عظیم حدیث ہے. 4 باتیں آج کہیں نہ کہیں پائی جاتی ہیں امت کے اندر. آگے دیکھیے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آوازیں دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں جس پر لعنت ہوتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لعنت. 2 آوازیں ہیں، 2 قسم کی آوازوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے. اور 2 آوازیں کیا ہے؟ خوشی کے وقت میں گانا بجانا کرنا. غور سے سنیے. آج ہمارا کیا حال ہے؟ شادی بیاہ کا موقع ہو یا کوئی فنکشن ہو، کوئی پارٹی ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس میں ضرور کچھ نہ کچھ گانے کے آئٹم اور گنگناہٹ اور میوزک ہوتی ہے تاکہ ماحول خوشگوار رہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ اکثر جگہوں پر ایسا دیکھا جا رہا ہے. اس میں مسلم اور غیر مسلم سب برابر نظر آتے ہیں اس معاملے میں کہ خوشی کے موقع پر گانا بجانا کرنا.
یہ کہا کہ دنیا اور آخرت میں دونوں جگہوں پر اللہ کی لعنت ہے، یہ ملعون آوازیں ہیں، لعنت زدہ آوازیں ہیں۔ تو ایک، اور دوسرا یہ کہ مصیبت کے وقت میں نوحہ خوانی کرنا، نوحہ کرنا، ماتم کرنا، یہ دو قسم کی آوازوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے۔ مسند البزار کے اندر حسن سند کے ساتھ اس حدیث کو ذکر کیا گیا ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ ہمیں نوحہ اور ماتم سے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے۔ اللہ نے مصیبت کے وقت میں ہمیں کیا حکم دیا ہے، آپ قرآن دیکھیے، اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم ان کو ضرور آزمانے والے ہیں۔ کیسے؟ خوف میں مبتلا کر کے، بھوک میں مبتلا کر کے، پھلوں میں کمی کر کے ہم ان کو آزمانے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے دیکھیے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ کہتا ہے پھر بشارت سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ کیا سنا دیجئے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ صبر کرنے والوں کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ مصیبت میں وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کے اوپر مصیبت آتی ہے، قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، وہ کہتے ہیں اللہ ہم تو تیرے ہی ہیں اور تیری طرف تو ہمیں لوٹنا ہے، غم کس بات کا ہے؟ یہ جو کچھ آیا ہے یہ تیرے اذن سے، تیرے حکم سے آیا ہے اور تو ہی اس کو لوٹانے والا ہے، ہم تو تیری طرف پلٹنے والے ہیں، تو غم کس بات کا ہے؟ تو قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون کہتے ہیں۔ تو پھر اللہ بشارت سنا رہا ہے، خوشخبری سنا رہا ہے ایسے صابروں کو جو مصیبت میں صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ یہ مصیبت بھی تیری اور ہم بھی تیرے ہیں، ہم بھی تیری طرف لوٹنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسے لوگوں کو آپ بشارت سنائیے کہ یہی تو وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت اور صلوات ہے۔ اللہ اکبر، جن پر اللہ کی صلوات اور اس کی رحمت ہے۔ اولئک هم المہتدون، یہی تو وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت یافتہ یہی لوگ ہیں۔ تو قرآن نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم مصیبت کے وقت میں صبر کا مظاہرہ کریں اور ہم قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون کہیں، یہ صابروں کی اور مومنوں کی نشانی ہے۔ لیکن جو لوگ ماتم، نوحہ اور جو لوگ سینہ کو بھی اور چیخ و پکار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا جرم اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا، ان سے اللہ کے رسول بری ہیں، یہ ملعون لوگ ہیں اور ایسے لوگوں کا انجام دنیا میں بھی برا اور آخرت میں بھی برا ہے۔ آپ دیکھیں گے شہادت حسین کے بعد کیا اہل بیت نے کبھی نوحہ کیا، کبھی ماتم کیا؟ آپ دیکھیں گے کیا اس کے بعد صحابہ کرام نے اس دن کو ماتم منایا؟ عجیب بات یہ ہے کہ یہ چیز سنیوں کے اندر بھی ان کی دیکھا دیکھی محبت میں غلو اتنا انہوں نے کیا، محبت میں غلو کے نتیجے میں پچھلی قومیں گمراہ ہوئیں اور محبت میں غلو کی وجہ سے آج یہ قوم بھی گمراہ ہو رہی، اور اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، اللہ کے رسول نے بھی منع فرمایا کہ دیکھو میری شان کو اس طرح نہ بڑھانا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کی شان میں بڑھا دیا اور ان کو نبی کے بجائے اللہ کا بیٹا کہا۔ جان لو کہ میں اللہ کا بندہ اس کا رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ کا بندہ اس کا رسول ہی کہنا۔ اس کے باوجود اہل بیت کے تعلق سے، خاص طور سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق کی محبت میں اور اس قدر غلو کیا ہے کہ آج یہ وہ کام کرنے لگے ہیں جو ان کے دشمن کر رہے ہیں، یہ دشمن تھے ان کے، اور یہ وہ کام کر رہے ہیں ان کی دیکھا دیکھی، جاہلیت کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے آج یہ وہ کام کر رہے ہیں۔ کہیں پر بھی اس کا حکم نہیں ہے۔ صحابہ کے پورے دور میں، تابعی کے پورے دور میں، تبع تابعی کے پورے دور میں، محدثین میں، ائمہ دین میں، مجتہدین میں، مورخین میں کہیں یہ بات ثابت نہیں ہے کہ کسی نے بھی اس دن کو ماتم کا دن منایا ہو یا اس مہینے کو ماتم کا مہینہ منایا ہو، کہیں سے کوئی ثابت نہیں، لیکن آج لوگ کر رہے ہیں، امت کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ہم جو بات کہنے جا رہے ہیں یہ بہت اہم ہے، لے کر جائیے، بہت غور سے سنیے۔ ایک سوال سنیے، بہت غور سے سنیے گا، اگر آپ کی ذہن بھٹکی تو آپ بھول جائیں گے۔ کیا ہے؟ سوال سنیے،
دین کیا ہے؟ یہ سوال ہے کہ دین کیا ہے، یہ سوال ہے۔ جواب، دین وہی ہے جس کو نبی اور صحابہ فالو کرتے تھے، اتباع کرتے تھے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اب دوسرا سوال، وہ کیا چیز تھی جس کو نبی اور صحابہ فالو کرتے تھے؟ یہ دوسرا سوال۔ اس کا جواب اللہ نے دیا ہے۔ اللہ سورہ احقاف میں فرماتا ہے کہ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں۔ قل ما کنت بدعا من الرسل، آپ کہیے کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں۔ ارے میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، کہ میں یہ تو نہیں جانتا کہ تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تم لوگوں کے ساتھ اور میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، ارے میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کس کو فالو کرتے تھے؟ اس کی جو نبی کی طرف وحی کی جاتی تھی۔ وما انا نذیر مبین، کہتے ہیں کہ میں تو صرف کھلے طور پر ڈرا دینے والا ہوں۔ تو کہا کہ میں کوئی انوکھا، کوئی نیا بدعا من الرسل، کوئی انوکھا رسول، تو پہلے بھی رسول آئے ہیں ہم سے، وہ بھی آئے، وہ بھی انسان تھے، وہ بھی چلے گئے، انہوں نے بھی اللہ کی طرف سے اتاری گئی وحی کی اتباع کی، اور وہ خود بھی اس کی اتباع کرتے تھے اور اپنی امت کو اس کی تعلیم دیتے تھے۔ تو میں بھی وہی کرتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے جو میری طرف وحی کی جاتی ہے اس کی اتباع کرتا ہوں۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ، یہ اس انبیاء کا حال ہے جو امام الانبیاء ہے۔ کتنا خوف ہے، میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میں نہیں جانتا تمہارے ساتھ کیا ہونا، میں تو بس وحی کی اتباع کرتا ہوں۔ تو معلوم کیا ہوا، نبی کس کی اتباع کرتے تھے؟ جو اللہ کی طرف سے اتارا جاتا تھا اس کی اتباع کرتے تھے۔ اچھا، صحابہ کس چیز کی اتباع کرتے تھے، کس چیز کو فالو کرتے تھے؟ اللہ فرماتا ہے سورہ اعراف میں، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء۔ اللہ فرماتا ہے کہ اتباع کرو کس کی؟ جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا جا رہا، جو کچھ نازل کیا گیا اس کی اتباع کرو۔ معلوم کیا ہوا کہ صحابہ بھی اس کی اتباع کرتے تھے جو ان کے رب کی طرف سے، یعنی اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا جاتا تھا۔ اور من دون اولیاء، دوسرے اولیاء، دوسرے چیزوں کی اتباع مت کرو، صرف اسی کی اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا جا رہا، اتارا جا رہا ہے۔ تو صحابہ بھی اسی کی اتباع کرتے تھے جو نازل ہوتا تھا، نبی بھی اسی کی اتباع کرتے تھے جو ان کے اوپر نازل کیا جاتا تھا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب ثابت کیا ہوا؟ ثابت یہ ہوا دین اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے نبی پر نازل کیا گیا اور جس کی اتباع نبی اور صحابہ نے کی۔ اللہ اکبر۔ آگے بات سمجھ میں؟ یہ ہے دین، اور جو کچھ بھی اس سے باہر ہے وہ دین نہیں ہو سکتا۔ اب ایک قول امام مالک رحمہ اللہ علیہ کا قول امام شاطبی نے الاعتصام کے اندر ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا کیا؟ کہا کہ جو اس وقت میں دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتا اور قیامت تک دین نہیں ہو سکتا، چاہے لوگ اس کو دین سمجھ کے، ثواب سمجھ کے قیامت تک کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت میں جو چیز دین نہیں تھی وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتا اور قیامت تک وہ دین نہیں ہو سکتا، چاہے وہ عمل کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، کتنا ہی بہتر کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ بہت سارے لوگ ہیں، اللہ کہتا ہے اچھا عمل سمجھ کے کر رہے ہیں دنیا میں، لیکن ان کے عمل ضائع ہو جائیں گے، وہ خسارے میں ہیں۔ وہ اس پیاسے کی طرح ہے جو ریت کے ریگستان میں چمکتے ہوئے ریت کو پانی سمجھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا سمجھ کے کر رہے ہیں لیکن ان کا عمل ضائع ہو جانے والا ہے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ علیہ کا یہ جو قول ہے آپ اپنے دل کی تختی پر لکھ لیجئے، جو اس وقت میں دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ اب آگے بڑھیے، بہت اہم چیز، ہم سب کو کس چیز کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے؟ ہم سب کو
کس چیز کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ان کو اتار دیا گیا، اتر جاؤ منہا جمیعا، سب کے سب کو۔ اچھا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو جو کچھ منی میری طرف سے جو ہدایت تمہاری طرف بھیجی جائے، اتاری جائے، اس کی اتباع کرنا۔ اللہ اکبر، ہمیں بھی حکم دیا گیا کہ ہم اسی کی اتباع کریں جو اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ تو منی ہدن تو کیا ہوگا؟ فمن تبع ہدایا، تو ہم ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ ہمیں بھی کہا گیا کہ اس کی اتباع کرو تو تم ہدایت یافتہ ہوگے، ہدایت پر ہوگے۔ فمن تبع ہدایا، اسی کی اتباع کرو جو اتارا گیا ہے، تو کیا ملے گا؟ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کہتا ہے تو پھر نہ تو تم پر خوف ہوگا اور نہ تم غمگین ہوگے۔ اللہ اکبر، تو خوف سے بچنا ہے اور غمگین ہونے سے، غم سے بچنا ہے۔ تو ہمیں دنیا اور آخرت میں دونوں جگہوں پہ خوف و غم سے بچنا ہے، تو ایک ہی کام کرنی ہے، صرف اس کی اتباع کرنی ہے جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ باقی اس سے جو باہر ہے وہ نہ دین ہو سکتا اور نہ اس کا کوئی فائدہ ہے، وہ دین نہیں ہے۔ اچھا اب آگے دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اچھا آج یہ دین تمہارا مکمل ہو گیا۔ اللہ اکبر، آج مکمل ہو گیا۔ اچھا تو حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کیا میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا؟ سب نے گواہی دی، اور اللہ کے رسول کو اسی دین کی تبلیغ کا حکم دیا گیا ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ بلغ ما انزل الیک، آپ پہنچا دیجئے جو اللہ کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں ہم نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ سب نے گواہی دی پہنچا دیا۔ تو جب پہنچا دیا، جب مکمل ہو گیا، پھر اس میں کوئی ایک نئی چیز ڈالنا، پھر کسی چیز کو اس میں لانا، اور پھر کسی چیز کو ثواب سمجھنا، محبت سمجھنا، یہ سراسر گمراہی ہے۔ علامہ طرطوشی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بات پر علماء کا اجماع ہے کہ نوحہ کرنا مصیبت میں یہ بالکل ناجائز ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس پر علماء کا اجماع ہے، ممنوع ہے، منع ہے نوحہ کے منع ہونے پر۔ اما الماتم ممنوعۃ باجماع العلماء، کہتے ہیں کہ نوحہ کے منع ہونے پر علماء کا اجماع ہے۔ اب اجماع ہو گیا، اس کے باوجود اب کوئی مصیبت میں غم کرے، غم منائے، اور پھر کہے کہ دیکھو اللہ نے قرآن میں یہ آیت کہی ہے، نبی نے یہ کام کیا ہے۔ نبی کے سامنے کربلا کا مٹی پیش کیا گیا تھا؟ نہیں کیا گیا تھا، اور شہادت حسین کی خبر دی گئی تھی؟ نہیں دی گئی تھی۔ اس پر بھی نبی نے کیا اس بات کی نصیحت کی کہ تم اس دن کو ماتم کا دن منانا، کوئی نصیحت نہیں ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو اس دن میں محبت میں اس کی یاد تازہ کر کے آنکھوں میں آنسو آ جائے تو یہ انسان کی فطرت ہے، لیکن اس کو غم کا دن منانا اور ماتم کرنا یہ کہیں سے بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ آخر میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا رب کریم ہم سب کو اچھی سمجھ، اچھے عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا رب کریم یقیناً ہم سب خطا کار، سیاہ کار، بدکار ہیں۔ یا رب کریم تو بخشش کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یا رب کریم ہم سب کو بخش فرما۔ یا رب کریم ہم سب کو رحم فرما۔ یا رب کریم ہم سب کو ایک بنا، ہم سب کو نیک بنا، عذاب قبر، عذاب جہنم سے حفاظت فرما، جنت الفردوس عطا فرما، جنت